السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم جناب صدر اجلاس استاد الاساتذہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ، اجلاس کے مہمان خصوصی برادر گرامی جناب مولانا شیر خان جمیل احمد صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود اور بینر میں موجود جن لوگوں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے افراد، اور بالخصوص اجلاس کے روح رواں مولانا عبدالجلیل صاحب انصاری اور ان کی پوری ٹیم، میں ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان لوگوں نے جماعتی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے اور پوری جماعت کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ علماء کرام، بلکہ ملک کے نامور علماء کرام کی موجودگی میں مجھ کو اپنے مقالے پر تاثرات پیش کرنے کا جو موقع دیا گیا ہے، حقیقت میں اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا ہوں، لیکن 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شخصیات پر لکھنے میں بڑے علماء کرام کی صف میں شامل مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جماعت اہل حدیث اور سلفی جماعت کے بڑے علماء کرام پر جب قلم اٹھایا ہے تو اس پر بہت قیمتی اور بنیادی معلومات جمع کر کے جماعت کے سامنے پیش کی ہیں، عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔ انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی نظامت کو اور اس کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد 1980 میں انہوں نے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر قائم کیا۔ مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا کچھ نہ لکھنا یہ اس وجہ سے اور اس سبب سے ہے کہ 1981 میں مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوتی ہے تو مرکزی جمعیت سے ان کا تعلق ختم ہو چکا تھا، اور ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کا ترجمان التوعیہ اس کے تقریباً 5 سال کے بعد نکلنا شروع ہوا۔ اس وجہ سے وہ اسی گہما گہمی میں شاید اس پر کچھ نہ لکھ سکے، لیکن بعد میں حواشی میں اور اپنے تبصروں میں کہیں کہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ لکھتے تو مجھ کو یقین تھا کہ اس پر بنیادی معلومات اس مقالے میں اور اس مجموعے میں ضرور شامل کی جاتی۔ اللہ رب العالمین ان دونوں علماء کرام کی مغفرت فرمائے۔ دوسری اہم چیز جو مقالے کا خلاصہ ہے وہ تو میں آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ جماعت اہل حدیث بہت سارے علماء کرام کے بارے میں اب بھی مقروض ہے، اور علماء کرام کی زندگیوں پر، ان کے کارناموں پر اور بالخصوص ان کے علمی کارناموں پر بہت سنجیدگی کے ساتھ سارے کے سارے علماء کرام کو سر سے سر جوڑ کر کے بیٹھنے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 1 سیمینار 2 سیمینار سے جماعت اہل حدیث کی ایک شاندار تاریخ کو مرتب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس سلسلے میں نے چند تجاویز ابھی نوٹ کی ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ مثال کے طور پر مدارس میں شخصیات کی تاریخ کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ شامل نصاب کیا جانا چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف ہو سکے۔ اسی طرح سے پوری جماعت میں جو بنیادی حیثیت کے حامل علماء کرام ہیں، ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں پر باقاعدہ گوشے بنا کر کے کام کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر لیا جائے تو اس پر تھوڑا سا کام سابقہ ایام میں ہوا ہے۔ ان کے شاگردوں کو اور شاگردوں کے شاگردوں کو اگر جمع کیا جائے تو پوری دنیا میں سلفیت کی عالمی تاریخ پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ لہذا اس پر گوشہ در گوشہ کام کیا جائے، مختلف مدارس کو اور مختلف جمعیات کو اس کی ذمہ داری سونپی جائے، یہ بھی ایک تجویز ہے۔ اسی طرح سے ایک تجویز یہ ہو سکتی ہے، ناقص تجویز جو میری جانب سے ہے، وہ جماعتی مجلات میں اس بات کو لازم بنانے کی کوشش کی جائے کہ کم از کم ایک مقالہ اور ایک مضمون جماعت کی اہم شخصیات کے لیے خاص کیا جائے،
اور اس پر بڑے علماء کرام سے مقالات لکھوا کر کے چھاپے جائیں، اس کے ذریعے سے بھی تاریخ کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اہم واقعات جو ہیں تاریخ کے، ہمارے اسلاف کے، وہ نئی نسل کے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں، کیونکہ ہماری نئی نسل کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت نہیں ہے۔ اگر ان کو واقف کرایا جائے گا تو یہی نئی نسل آگے بڑھ کے اس تاریخ کی ترتیب کا کام کرے گی۔ اسی طرح سے بالخصوص جنگ آزادی میں جماعت اہل حدیث کے کردار پر لوگوں کو ملکی احوال کے تناظر میں بھی واقف کرایا جانا چاہیے۔ اگر یہ تاریخ سامنے آئے گی تو شاید جو متعصب عناصر یہاں پر پنپ رہے ہیں ان کے دلوں میں کچھ ہلکا پن پیدا ہو اور کچھ ہمارے سلسلے میں اچھے تاثرات قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ اسی طرح سے علاقائی لحاظ سے بھی شخصیات کا انتخاب کر کے ان علاقے کے علماء کرام کو مکلف بنایا جائے کہ وہ اس پر کام کریں۔ طوالت سے بچتے ہوئے بہت اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ شخصیات کے بارے میں کام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند تجاویز ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری تجاویز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ جو میرا مقالہ تھا اس میں بنیادی طور سے تمہید ہے علماء کرام کے مقام پر، علماء کرام کی اہمیت پر، اور اس کے بعد تمہید کے بعد میں نے علامہ محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی احوال، ان کی پیدائش، ان کی تعلیم اور اس کے بعد ان کی وفات سے متعلق چند سطروں کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد معذرت کی ہے پوری جماعت سے، جس کا شکوہ مجھ کو آج بھی ہے، وہ یہ کہ میں مصروفیات کی وجہ سے اس مقالے کو وقت نہیں دے سکا ہوں، اور بہت سارے لوگ مختصر وقت کی تعیین کی وجہ سے اس کو وقت نہیں دے سکے ہوں گے۔ لہٰذا اس طرح کے کاموں پر طویل وقت دے کر کے بنیادی کام کیے جانے کی ضرورت ہے، اس پر میں نے معذرت پیش کی ہے۔ اور اس کے بعد مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلک اہل حدیث کی ترویج ہے، اس کے چند گوشوں میں نے اس کو 2-3 گوشوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز ہے دعوت و تبلیغ اور وعظ و خطابات میں مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مساعی رہی ہیں، وہ مختلف مساجد اور مراکز اور اسلامی تنظیموں سے اور اسی طرح سے مختلف کتابوں سے، تصنیف و تالیف سے جڑ کر کے انہوں نے جو خدمات انجام دیں۔ دوسری چیز ہے تنظیمی سطح پر مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں جمعیت علماء ہند کے تعلق سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی تعلق سے، اور اسی طرح سے بہت ساری تنظیموں کے تعلق سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ان کی تصنیف و تالیف۔ پھر تصنیف و تالیف کو میں نے دو گوشوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تصنیف و تالیف کا وہ حصہ ہے، وہ اہم حصہ ہے جو جماعت کی خدمات پر مشتمل ہے۔ ان کی کتابیں جو جماعت کے اصولوں پر اور جماعت کی معلومات پر مبنی ہیں اور تراجم پر مبنی ہیں یا حواشی پر مبنی ہیں۔ اسی طرح سے تصنیف و تالیف کا ایک گوشہ ہے جماعت کے دفاع کا گوشہ، جیسا کہ آپ نے سنا جماعت اسلامی کی حقیقت پر، یا اسی طرح سے انکار حدیث کی حقیقت پر مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارا کام کیا۔ اس میں سے بہت سارے کام سے آج بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کے آخری ایام اور بعض رسائل اور مجلات میں ان کے کارنامے اور ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اس میں اختصار کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اسلاف سے عبرت حاصل کر کے جو موجودہ علماء کرام ہیں ان کی قدر کرنے اور اسی طرح سے اپنے مستقبل کا لائے عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ نشستیں بہت ہوتی ہیں، کوئی اس کا خاطر خواہ فائدہ نکل کر کے سامنے آئے اور نئی نسل کو اس پر آمادہ کیا جا سکے، تب ان مجلسوں کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔